جو انٹینسو فائٹنگ ہے اس وقت وہ بہت بڑھ گئی ہے افغانستان میں، کیونکہ وہاں وارنگ ٹرائبز ہیں. اٹیکس آپ نے دیکھا کہ کابل کے اوپر بھی، امریکنز کے اوپر بھی یہ شروع ہو گئے. کہ اگر پیس نہیں آتی تو میں آپ کو بتا رہا ہوں مہنگائی اتنی ہو جائے گی ود دس وار، پھر ریفیوجیز آپ کے پاس آ جائیں گے. کہ پی سی بی کے چیئرمین بھی چینج ہو رہے ہیں. کون کون ہے کنٹینڈر، بڑے نام آ رہے ہیں، میں ناموں کا تو نہیں لوں گا کہ کون کون آ رہا ہے. وسیم خان کی کہ آئی تھنک ان کو فارغ کر دیا جائے گا بیکاز ان کا کنیکشن زلفی بخاری کے ساتھ تھا. السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو پی جے میز آفیشیل یوٹیوب چینل. کافی سبجیکٹس ہیں جن پہ آج بات کریں گے. افغانستان، امریکہ، انڈیا، پاکستان، ایک تو یہ تھوڑی کرکٹ پہ بھی، اور ابھی حال ہی میں کوئی 4-5 دن میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ اس وقت دی اولڈسٹ سروائیونگ کرکٹر، فرسٹ کلاس کرکٹر ان پاکستان، عبد الڈائر، ان کی ابھی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تو ورنہ آج ان کے ساتھ انٹرویو تھا. تو یہ انشاءاللہ ان کے ساتھ انٹرویو کریں گے، اور ان کی جو کہانیاں ہیں راج کپور کے ساتھ، دیوانند کے ساتھ، دلیپ کمار کے ساتھ، اور جو بڑے بڑے نام ایکٹریسز، پاکستانی ایکٹریسز، حسنہ ہو گئی، زیبا ہے، اینڈ سو مینی ادرس. تو ان کی ہسٹری میں آپ کو سامنے لے کے آؤں گا. یہ ایک شدائی تھے کرکٹ کے، اور ان کا اپنا ایک فلم اسٹوڈیو تھا کراچی میں. اس میں کیا کہتے ہیں، یہ ایک بالکل کراچی کے باہر ایک سوسائٹی ہے اس کے اندر، اینڈ وہاں انہوں نے اپنی کرکٹ کی گراؤنڈ اندر بنائی ہوئی. وہاں سارے حنیف محمد، مشتاق محمد، یو نیم وہ جا کے وہاں پریکٹس کیا کرتے تھے. تو یہ بڑی کلرفل ہسٹری ہے، اینڈ ہی سین دا بیسٹ آف دا ڈیز. تو ان کے بات ہوگی انشاءاللہ، آپ کو یہ انٹرویو میں لے کے آ رہا ہوں. لیکن آج بات ہم شروع کرتے ہیں اس سے افغانستان اور امریکہ. ہم سب کو پتہ ہے کہ امریکہ کہہ رہا ہے میں وڈرا کر رہا ہوں، وڈرا کرنا شروع بھی کر دیے، اور اب یہ وڈرا ہو رہے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ جو انٹینسو فائٹنگ ہے اس وقت وہ بہت بڑھ گئی ہے. یہ بہت بڑھ گئی ہے افغانستان میں، کیونکہ وہاں وارنگ ٹرائبز ہیں، اور یہ اٹیکس آپ نے دیکھا کہ کابل کے اوپر بھی، امریکنز کے اوپر بھی یہ شروع ہو گئے. اب یہ کیوں ہیں؟ بیکاز ایک تو اس وقت جو رجیم ہے اس کو وہ ٹرسٹ نہیں کرتے. یہ جو ٹرائبل لیڈرز ہیں وہ کہتے ہیں یہ ایک پپٹ گورنمنٹ ہے، اور اس پپٹ گورنمنٹ کو ہم ایکسیپٹ نہیں کرتے. چلو، کابل کے اوپر راکٹ اٹیکس بھی ہو رہے ہیں. اب سوال اٹھتا ہے کہ اگر یہ پوزیشن ایسکلیٹ کر جاتی ہے، یو ریئلی تھنک امریکنز ول لیو، یا یو ریئلی تھنک دے ول ٹیل پاکستان کہ نہیں جی آپ جا کے کریں؟ اگر یہ بات ہوتی بھی ہے، ہم مدد بھی کر دیں، ریٹیلیشن ہمارے پہ ہوگی. اور یہ جو طالبان ہیں، یہ بیسک طالبان تو نہیں ہے، اب آپ ان کو انسرجنٹس کہو. طالبان کا ایک کاز تھا 79 کی وار کے اندر اگینسٹ سوویٹس. یہ ایک جہاد تھی، لیکن اس کے بعد یہ جہاد کنورٹ ہو گئی انٹو منی میکنگ مشین. بلکہ میں نے ایک دفعہ خود ہی حامد کارزائی سے لنڈن میں ریجنس پارک کی ماسک میں ایک پریسر میں سوال کیا. میں کہا ہاؤ کم سم آف یو آر ویری رچ اینڈ سم آف یو آر ویری پور؟ تو اس نے کہا اگر میں اس میں جاؤں گا تو بڑا ٹائم لگ جائے گا، لیکن بالکل ٹھیک ہے. میں 303 سے لڑ رہا تھا کوئٹہ میں اگینسٹ دی سوویٹس، اور آن دی ادر سائڈ وہ آٹومیٹک ویپنس کے ساتھ لڑ رہے تھے جو طالبان تھے. یہ کہاں سے ان کے پاس پیسہ آیا؟ کون لے کے آیا؟ کس نے فنڈ کیا؟ اسٹنگر میزائلز بھی دیے تھے آپ کو، جو کہ بعد میں انہوں نے خرید لیے تھے. تو یہ بیسکلی اٹ واز اے پراکسی وار جو کہ طالبانز نے لڑی. ہم اس میں ملوث ہو گئے، نقصان سب سے زیادہ ہمارا ہوا، ریٹیلیشنز ہمارے پہ آئیں. ہندوستان نے ماشاءاللہ کافی اس میں ان کی مدد کی. انہوں نے بھی کافی، آپ یہ جو بام بلاسٹ کروائے تھے کراچی میں، لاہور میں، اٹ واز آل رانگ. لیکن دا کوشچن رائزز کہ اب کیا ہوگا؟ اب بہت سمپل چیز ہے کہ اگر پیس نہیں آتی تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو مہنگائی کا حال ابھی ہم تو روتے رہتے ہیں کہ مہنگائی پوری دنیا میں مہنگائی ہوتی ہے اور ہوتی رہے گی، لیکن وہاں ریٹ آف انفلیشن کے ساتھ آپ کی تنخواہیں بھی بڑھتی ہیں. یہاں ایک دفعہ جس کی تنخواہ لگ گئی تو جب تک وہ ایکسپائر نہیں ہوگا وہ بیچارہ اس طرح ہی چلتا رہے گا. تو
महंगाई इतनी हो जाएगी विद दिस वॉर, फिर रेफ्यूजीज़ आपके पास आ जाएंगे और दीगर आपके एक्सपोर्ट्स पे बड़ा एक हर्फ आएगा। तो ये हम अफोर्ड नहीं कर सकते। हमें चाहिए है इंटरनेशनल नेगोशिएटर्स, पीस मेकर्स हैं हमारे पास। शाह महमूद कुरैशी इज़ अ गुड एग्ज़ाम्पल, ये अच्छी बात करते हैं। और पीपल्स पार्टी से रहमान मलिक इज़ अ गुड नेगोशिएटर, ये अच्छी बात करते हैं। PMLN में अच्छे लोग हैं, ये जो कि मैं समझता हूँ मलिक अहमद ख़ान है जो धीमे मिजाज, ये नेगोशिएशंस होती है धीमे मिजाज के साथ। एंड देयर आर गुड पीपल देयर, यू नो, हु कैन डू अ लॉट। ख्वाजा आसिफ हैं, he can do a lot, but at the end of the day जब तक हम आपस में एक यूनिफिकेशन के साथ नहीं बैठेंगे कुछ नहीं होगा। ये डेवलपिंग स्टोरी है, इसको बहुत गौर से आप देखें कि ये किस तरह टर्न अराउंड होगी। ये स्टोरी टर्न अराउंड होगी, आप देख लेना, और इसका रिपरकशन फॉल बैक पाकिस्तान पे पड़ेगा। अब हमें क्या प्रोटेक्शन देंगे ये आई डोंट नो, क्योंकि अमेरिका को अब ट्रस्ट करना मेरा ख़्याल है कि एक फ्यूटाइल बैटल रह गई है। उनको पता है कि भाई हम आपको हड्डी डालेंगे, आपने काम करना है, नहीं करेंगे फिर हम आप पे सैंक्शन इधर लगा देंगे, कुछ इधर आप पे कुछ प्रॉब्लम्स कर देंगे। तो ये बड़ी एक डेवलपिंग स्टोरी है। साथ साथ एक चीज़ एक और सुनाई दे रही है कि PCB के चेयरमैन भी चेंज हो रहे हैं। पता लगा है कि एहसान मानी ये इनका पीरियड पूरा हो रहा है एंड ही इज़ लीविंग। बट लेट्स सी कौन कौन है कंटेंडर, बड़े नाम आ रहे हैं और मैं नामों का तो नहीं लूँगा कि कौन कौन आ रहा है, बट ये काफ़ी एक डेवलपमेंट है। वसीम खान की पोजीशन का भी बताया जा रहा है कि आई थिंक इनको फ़ारिग कर दिया जाएगा बिकॉज़ इनका कनेक्शन जुल्फ़ी बुखारी के साथ था एंड उस कनेक्शन को भी मेरा ख़्याल है इन्वेस्टिगेट करके शायद इनको भी आउट कर दिया जाए। हालांकि वसीम खान की ऐसी कोई तीर मारने वाली चीज़ नहीं थी कि उसने आके यहाँ पाकिस्तान में कमाल कर दिया। आई डोंट थिंक इज़ डन एनीथिंग एट ऑल। देखो, जब तक आप ग्रास रूट को समझोगे नहीं क्रिकेट के अंदर, आप जो मर्ज़ी जितनी मर्ज़ी आप मैनेजमेंट करके आ जाओ, यही क्रिकेट जो होता है ना ग्रास रूट वाला, इसको मैनेजमेंट सबसे ज़्यादा पता होती है क्योंकि वो देख रहा है, वो प्रैक्टिकल है। और ये हमें ऐसे लोग चाहिए, नॉट पीपल आ जाते हैं जी बाहू आ गया बैठ गया और ये कर दिया। नो, कई क्रिकेटर्स ऐसे हैं ज़बरदस्त क्रिकेटर्स, लेकिन उनको कोई पोजीशन दे वो चला नहीं सके। कोचिंग की पोजीशन हो, कैप्टन की पोजीशन हो, दीगर और मैनेजमेंट पे नहीं चला सके। सो आपने देखनी होती है कि आपकी मैनेजमेंट स्किल्स कैसी हैं एंड दैट इज़ व्हाट नीड्स टू बी सीन। सो आज मैंने यही आपको बताना है, काफ़ी चेंजेस आ रही हैं, क्रिकेट में भी आ रही है। अफ़गानिस्तान पाकिस्तान अनलेस कोई एस्केलेशन ना हो, ये भी एक अच्छे रूट पे जा रहे हैं। हमारा ट्रेड इनसे बढ़ रहा है और साथ साथ इस वक्त मैं देख रहा हूँ हिंदुस्तान बड़ा क्वाइट है। ये क्यों क्वाइट है, दैट रिमेंस टू बी सीन। आपको अगले प्रोग्राम में मैं कुछ चीज़ें ऐसी अपडेट करूँगा कि आप कहेंगे कि वाकई हैरानगी इसमें है। खुदा हाफ़िज़।